معجزات اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں، عزت، دولت، راحت اور کامیابی حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، نماز عصر کے بعد ایک تسبیح پڑھیں اور کروڑوں روپے کمائیں۔ صرف کروڑوں روپے ہی نہیں بلکہ کامیابی، عزت، دولت، راحت، ہر چیز حاصل کریں۔ یہ تسبیح آپ کو معجزے دکھاتی ہے، آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ اس سے ایک تسبیح کے پڑھنے سے وہ چیزیں بھی حاصل کر سکتے ہیں جن کے کبھی آپ خواب ہی دیکھتے ہیں۔ ناظرین، آج آپ کو میں ایسا عمل پیش کروں گا جو نماز عصر کے وقت آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا، آپ لوگ لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بندے کو ارب پتی بنا دیں گے اور اس کو وہ عزت اور شہرت حاصل ہوگی جو وہ کبھی سوچ ہی سکتا تھا۔ تنگ دستی ہو، گھر میں کچھ بھی نہ ہو، تو ایسا بندہ اگر یہ عمل کر رہتا ہے تو انشاءاللہ چند دنوں میں اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ تسبیح آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت آسان عمل ہے۔ ناظرین، جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہیں، یا گھر کے اندر بھی کوئی پریشانی ہے، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس قسم کی بھی کوئی بھی دعا ہو جو آپ مانگنا چاہتے ہیں اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے، تو الحمدللہ بہت سے لوگوں نے 100% اس عمل سے کامیابی اور ترقی حاصل کی ہے، اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی اس عمل سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اگر حاسدین آپ کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں تو اس عمل کی برکت سے آپ حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ آپ اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ بہت اہم نقطہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس پر توجہ کیجیے۔ آپ اپنی زندگی میں یہ وظیفہ داخل کریں تو آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف دل ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی فائدے ہوں وہ کم ہیں، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو خود ہی پہلے دن سے ہی اس عمل کی تاثیر مل جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ایسا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کو گمان اور تصور بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نماز عصر کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال لوٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہونا بربادی مال میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے۔ نماز کی فضیلت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ اللہ پاک فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں خصوص بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر نماز پڑھے۔ نسائی شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 474۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، دعونی، ابھی ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4272، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 503۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہذا جو اسے پابندی سے ادا کرے گا اسے دگنا اجر ملے گا۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 322، حدیث نمبر 1927۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ محترم ناظرین، کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے تو آپ نماز عصر ادا کریں۔ سب سے پہلے اپنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے مبارک نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم کی ایک تسبیح پوری پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد 3 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا اور آپ کے رزق، جان و مال، عزت و آبرو میں برکت اور وسعت فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔